حکومت میں فوج کے چیف سے لے کے سپاہی تک تمام لوگ اپنے بلوچی بھائیوں کے پورے دکھ میں شامل ہیں اور ان کی دوستی اور ان کو ہر طریقے سے ری ایبلیٹیٹ کرنا چاہ رہے ہیں اور ان کو اپنے قریب لانا چاہ رہے ہیں. اسی طریقے سے وزیر اعظم، بے شک وہ وزیر اعظم شریف فیملی کے ہوں یا کسی اور کے ہوں، ہر وزیر اعظم پاکستان نے پوری کوشش کی ہے کہ وہ بلوچستان کے ساتھ جتنی محرومی اور جتنی ڈیولپمنٹ کے کام رہ گئے اور جو سرداروں نے یا کسی اور نے غبن کر کے ان کا حق مارا ہے اور فنڈ صحیح جگہ نہیں لگے. یہ ہمیں پتہ ہے کہ فنڈ صحیح جگہ نہیں لگے. ہمیں یہ بھی پتہ ہے کہ بلوچستان میں کئی سڑکیں PWD کے ٹھیکیدار بناتے ہی نہیں رہے اور سردار کی جیب میں پیسے جاتے رہے اور کاغذوں پہ بنتی رہی. سب کچھ ہم جانتے ہیں. جو آپ کے ساتھ ادھر آپ کی معاشی صورتحال خراب کرنے کے لیے، آپ کی تعلیمی صورتحال خراب کرنے کے لیے، آپ کی صحت کی فیسلٹیز کی صورتحال خراب کرنے کے لیے کیا گیا، اس کا مداوع کرنا بڑا ضروری ہے. وہ ہر قیمت پہ کیا جائے گا. ہر چیز آپ کو جو سردار ہیں وہ بھی تو بلوچ ہی ہیں نا جی. تو بلوچ سردار جو ہیں بلوچوں کے ساتھ مخلص نہیں ہیں. یعنی سب کو تو نہیں ہم کہہ سکتے، لیکن کچھ کے بارے میں کہہ سکتے. جی ہاں، بڑے بڑے اچھے سردار ہیں جی. آخرکار جو بھی آپ دیکھیں کہ سردار ادھر چیف منسٹر رہے ہیں یا گورنر رہے ہیں اور یا سپریم کورٹ میں جج رہے ہیں اور بڑے بڑے ٹیلنٹڈ، بڑے بڑے آنیسٹ اور بڑے بڑے کمپیٹنٹ اور بڑے بڑے حب الوطن سردار بھی رہے ہیں. ہر ایک کو ایک کیٹیگری میں شامل کرنا زیادتی ہوگی، مگر ایٹ دا سیم ٹائم دو ٹرائب میں سے، بگٹی اور مری میں سے کچھ ایسے رہے ہیں کہ جو دشمنوں کے ہاتھوں میں بھی کھیلتے رہے ہیں. نہیں کھیلنا چاہیے. اب بھی شاید ان میں کوئی ایک دو ایسے ہیں جو باہر بھارت میں شاید بیٹھے ہوئے ہیں یہاں. اور یہ جو بلوچستان BLA ہے، بلوچستان لبریشن آرمی، کس کو نہیں پتا کہ یہ پیسے کدھر سے لیتی، تنہائی کدھر سے لیتی ہے، ٹریننگ کدھر لیتی ہے اور کن کے پلان امپلیمنٹ کرتی ہے. جی یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. اور کوئی بھی ملک کوئی بھی ملک، کسی ملک کی فوج یا کسی ملک کی انتظامیہ یا کسی ملک کے عوام، یہ معاملہ قابل قبول نہیں ہوتا کہ دشمن اندر آ کے آپ کو ہر طریقے دشمن اندر آئے، انوسینٹ لوگوں کی، معصوم لوگوں کی جانیں بس کھڑی کرے اور شناختی کارڈ چیک کر کے سب کے سامنے معصوم لوگوں کا قتل عام کرے. اچھا کل صاحب کون سا مائی کا بیٹا ہے بلوچی، کون سی ماں بلوچی یہ اجازت دے گی کہ اس کا بیٹا کے نام پہ وہ پیسے لے کے کسی کا تنہا دار ہو کے، کرائے کا قاتل ہو کے انڈیا کا، وہ کسی پنجابی کو یا کسی پٹھان کو بس سے اتار کے مارے. بڑی ذلیل حرکت ہے، بڑی ہی گھٹیا حرکت ہے، بڑی ہی بزدل لوگوں کی حرکت ہے. یہ کوئی بہادر قوم کا کام نہیں ہے. ایک بندہ مسلمان ہے، پاکستانی ہے، چلیں بلوچی سندھی جو بھی ہے، اگر وہ کسی غیر مسلم کا اور ہمارے دشمن قوت کا یا ایجنسی کا اعلی کار بنتا ہے تو اس کو ہم کیا کہیں گے؟ یا وہ دوست تو نہیں ہے نا، پھر وہ تو دشمن ہوا ہے. وہ تو خارجی ہے جی. وہ تو اس دشمن سے بڑا دشمن ہے. اس سے بڑا دشمن ہے، خارجی ہے، اور اس کا ملیا میٹ کرنا این سواب، یعنی اس کی فزیکل ایلیمینیشن این سواب. اچھا جب فزیکل ایلیمینیشن کی بات آتی ہے تو پھر مسنگ پرسنز کا ایشو بھی آ جاتا ہے. وہ مسنگ پرسن بھی تو انہی میں مل رہے ہیں نا جی. ہاں جی، مسنگ پرسن سارے فوج کے کھاتے میں سارے تو فوج نے نہیں اٹھائے ہوئے. ٹھیک ہے، جدھر وہ گئے ہوئے ہیں، جدھر وہ لڑ رہے ہیں، جدھر وہ تنہائی لے رہے ہیں اور گھر سے ان کو نہیں تعلق رکھنے، وہ بھی ظاہر ہو رہے ہیں بالکل. اور ان میں سے اگر دیکھیں نا، جو بھی کسی کا مسنگ پرسن ہے، ٹھیک ہے، کوئی مسنگ پرسن ملک میں نہیں ہونا چاہیے. عدالتوں میں اور قانون کے مطابق ایکشن ہونا چاہیے. مسنگ پرسن کی کوئی حمایت نہیں کرتا، مگر یہ بھی پوچھنا پڑتا ہے کہ مسنگ پرسن کی فیملی کو بھی گریبان میں منہ ڈال کے دیکھنا چاہیے کہ اس وقت کیوں نہیں جاگے جس وقت وہ ملک کے خلاف کام کر رہا تھا. گھر میں بیٹھے بھی کرتا، گھر کے باہر بھی. جب تک بھائی وہ ادھر رڈار پہ آیا نہیں، اس سے کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے آپ سے اور آپ کی فیملی سے
کسی کسی عہدیدار کو تو ان کا پتہ بھی نہیں ہے یہ قومی کون لوگ ادارے ہیں۔ کو تو پتہ بھی کوئی نہیں ہوتا کہ کون کیا دشمنی ہے، تھوڑی ہے ان کی تو گزاری۔ اگر پھر کسی کو ضرورت پڑتی ہے کہ بالکل گھر آ کے، تو وہ کیوں پہنچتا ہے آپ کے گھر میں؟ وہ میرے سیف الرحمان صاحب کے یا کسی اور کے گھر کیوں نہیں پہنچتا؟ بھائی کو کام کریں گے ایسا، کوئی لنک ایسا بنائیں گے، کہیں کے ڈالر کھائیں گے، کسی غیر ملک کے ایجنٹ ہوں گے، تو پھر یہ ادارے دشمن کے حرکت میں ساتھ آئیں گے نا۔ دشمن ہوں گے، تو گھر پہنچ کے پوچھنے آ جائے گا نا۔ کرن صاحب ایک مجھے مثال دے دیں، وہ میرے ایک عزیز ہیں، ان کے ایک وکیل تھے، ان کا بیٹا اسی طرح غائب ہو گیا، وہ مسنگ پرسن پتہ نہیں کہاں کہاں، اور وکیل تھے اچھے خاصے، عدالتوں میں بھی گئے، سارے تگ و دو کرنے کے بعد کئی مہینوں کے بعد پتہ چلا کہ وہ افغانستان میں خوست کا جو صوبہ ہے وہاں پہ وہ اس کا قیام تھا، وہ کسی تعارف سے وہاں پہنچ گئے، تو وہ کوئی طالبان کا ایریا تھا، تو طالبان کے کسی کمانڈر کو ملے، انہوں نے کہا کہ یار اس کی ماں بھی مر چلی اور میں بھی مر چلا ہوں، وہ بزرگ سے آدمی ہیں، وکیل صاحب ہیں، تو انہوں نے کہا ہاں وہ دیکھیں وہ اندر بیٹھا ہوا ہے، وہ آپ کا بیٹا تو نہیں؟ انہوں نے کہا ہاں، اس نے داڑھی واڑی بھی وہ جنگلی قسم کی رکھی، تو کہنے گے جی ہمیں کوئی اعتراض نہیں، آپ لے جائیں، آپ اسے پوچھیں، اسے جانے کو تیار ہے۔ انہوں نے جا کے اسے کہا کہ تمہاری ماں بھی مر چلی اور میں بھی، اس نے کہا جی میں نے تو جانا نہیں، میرے تو اللہ رسول کے بعد یہی ہیں میرے ماں باپ۔ یعنی اس کی ذہنی حالت وہ کر دی گئی تھی کہ وہ بمب بھی چلاتا تھا، وہ پتہ نہیں کیا کیا کرتا تھا، یعنی اس کے باپ کو اس بات کا گمان تھا کہ ہر غلط کام کر رہا ہے۔ اب یہاں وہ مسنگ پرسن کی کیٹیگری میں اندراج تھا اس کا، تو یہ میرا خیال ہے کہ اس میں بھی ہمیں صرف سویپنگ سٹیٹمنٹ ہی دینی چاہیے یوٹیوبرز کو یا ٹی وی انالسٹ کو، جیسے ہمارے کچھ بڑے ہیرو بنتے ہیں کہ جی میں مسنگ پرسن کا کیس لے کے چلا، تو جب کہ میرا خیال ہے کہ اصل حقائق کچھ اور ہوتے ہیں۔ میری گزارش یہ ہے جی، میری اداروں سے بھی اور اپنے عدلیہ سے بھی اور میڈیا سے بھی، اداروں کو چاہیے کہ میڈیا اور عدلیہ کو اعتماد ملے۔ اچھا، یعنی بندے کو وہ ایک اٹھانے سے پہلے اعتماد میں، ادارے ایک قومی فریضہ ادا کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کوئی ذاتی دشمنی یا ذاتی پراپرٹی کا کیس یا کاروبار کے کیس میں بتا نہیں ہاں ہوتا۔ ذاتی دشمنی تو ہے ہی کسی نہیں، کو پتہ ہی یہ نہیں، تو جب ہر- ذاتی دشمنی نہیں ہے تو پھر کیوں نہیں بتاتے؟ تو اس حد تک چھپائیں جس حد تک آپ کو اپنی سیکیورٹی کی ضروریات ہیں اس کی، آپ نے آگے انویسٹیگیشن کرنی ہے، گینگ پکڑنے، وہ ٹھیک ہے، اس حد تک چھپائیں، مگر اس حد تک اعتماد میں لے لیں، آپ اپنے اپڈیٹ لیول پہ لے لیں، چیف جسٹس آف پاکستان کے لیول پہ لے لیں، میڈیا کے آپ جو لیکن میڈیا تو پھر بڑا اچھالتا ہے نا جی کیس کو، دیکھیے، وہ خراب کرتا ہے۔ اگر میڈیا قوم کے ساتھ قومی معاملات میں وفاداری نہیں دکھائے گا، اگر میڈیا کا وہ دکھا تو رول، نہیں رہا ویسے۔ اگر میڈیا کا رول بھی ملک کو ڈیسٹیبلائز کرنے والا ہوگا اور اداروں کو جان بوجھ کے بدنام کرنے کا، ملائن کرنا ہے۔ ملائن کرنے والا، بدنامی کرنے والا ہوگا، تو وہ میڈیا بھی تو پھر ویسے دشمن کا یار ہے نا جی۔ وہ انفارچونیٹلی کون سا پھر میڈیا کا ایک بڑا سیکشن جو ہے یہی کام کر رہا ہے۔ یہ دیکھیے میں عرض کروں گا کہ جو جیسے ایسا کام مسنگ کر رہا پرسنز پہ ہے آج تو تک کسی نے تحقیق کر کے یہ نہیں بتایا کہ کچھ لوگ واقعی مسنگ ہیں، کچھ جہاد کے بہانے چلے گئے افغانستان میں بیٹھ کے، کچھ مارے گئے اسی طرح، کیونکہ ظاہر ہے جو کام اس طرح کرتا ہے وہ اسٹیلتھ کے ساتھ کرتا ہے، چھپ چھپا کے کرتا ہے۔ جی